آیت کو آپ نے سنا ہے جو مقدس ناہوم کے صحیفے میں سے لی گئی، اور بطور ایماندار ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مقدس ناہوم کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری پاکستانی کلیسیاؤں میں ایک بھولی بسری کتاب، اور بہت کم ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ جب کبھی ہم اس کتاب میں سے خدا کا پیغام یا اس کا الہام سیکھتے، اور آج یہی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور ایسی کتابوں میں سے بیان نہ کرنا اس کی وجہ یہ ہے، اور اس بات کو ہمیشہ کتاب مقدس کے قاری ہونے کے ناطے سے، اس کو پڑھنے والے ہونے کے ناطے سے، اور بطور ایماندار آپ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسی کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان کے سیاق و سباق کو جاننا بڑا ضروری، اور جب تک آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، کن حالات میں لکھی گئی، کن کے لیے لکھی گئی، اور پھر یہ کہ اگر خدا نے اسے اپنے پاک کلام میں رکھ دیا، پہلی بات تو یہ کہ یہ غیر ضروری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ کیا کریں جس پر؟ اور آج یہی بات ہمارے سامنے ہوگی کہ مقدس ناہوم کی معرفت آج خدا ہمیں کیا پیغام دینے جا رہا۔ اس وقت خدا نے کن کو پیغام دیا، خدا نے کن کے لیے اپنے بندے ناہوم کا استعمال کیا، اور پھر یہ کہ آج کی کلیسیا کے لیے اور آج کے ایماندار کے لیے اس کتاب میں ایک مختصر یہ کتاب ہے، اور اس کے کل 3 ابواب، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کتاب یہ ضرور مختصر ہے، یہ کتاب ضرور ایک چھوٹی کتاب ہے، یہ صحیفہ دیکھنے میں چھوٹا ضرور ہے، اور اس کو رکھا بھی انبیاء اصغر میں گیا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا پیغام چھوٹا نہیں، نہ تو اس کا پیغام چھوٹا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے صحیفے کی معرفت بولنے والا مقدس ناہوم نہیں، بلکہ ناہوم کے پیچھے نہ صرف مقدس ناہوم کا، اس وقت کی ساری دنیا کا، بلکہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک خدا، اور اسی کا الہام اور اسی کا پیغام اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ابھی جو بیٹی نے ہمارے لیے تلاوت کی اس آیت کی، کیا تلاوت کیا سنا ہے ہم نے جی؟ خدا کے حوالے سے سنا ہے۔ کس کے حوالے سے؟ کیا لکھا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ کئی بار یاد رکھیں ہم ایک غلط فہمی میں رہتے ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ بائبل کا خدا صرف محب خدا ہے، وہ صرف پیار کرتا ہے، وہ صرف محبت کرتا ہے، وہ صرف یہوہ یری ہے۔ ہم انہی باتوں کے چکر میں لگے رہتے، یہ بات یاد رکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب مقدس کے خدا کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا، لیکن اس بات کو بھی کبھی مت بھولیے گا کہ وہ نہ صرف پیار کرتا ہے، نہ صرف محبت رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ منصف خدا بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ انصاف بھی کرتا ہے،
اور اسی انصاف کا تقاضا وہ جب پورا کرنے پر آتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے پیار کیا جائے، یہ اس کی خوبی ہے، پیار میں ان کو وقت دیا جائے، یہ اس کی خوبی ہے، لیکن پیار کرنے کے باوجود، محبت کرنے کے باوجود، ٹائم دینے کے باوجود، اگر جس کے ساتھ یہ ساری خوبیاں روا رکھی جائیں، اگر وہ آگے سے بگڑا رہے، وہ آگے سے گناہوں کی ڈال میں دھنستا چلا جائے، گناہ کی حالت کو وہ چھوڑنا نہ چاہے، وہ ہٹ درم بنا رہے، تو یہ بات یاد رکھیں، پھر خدا محب نہیں رہتا، پھر خدا محبت کرنے والا نہیں رہتا، پھر وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کیا خوبی ہے خدا کی، وہ کون سا خدا ہے، کیا کرتا جی وہ پھر کیا کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، کیا لیتا ہے جی، اور جب انتقام کوئی شخص لیتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ ڈراموں کی بات کر لیں، فلموں کی بات کر لیں، جب ایک انتقام لینے والا شخص کسی سے انتقام لیتا ہے تو آپ نے کبھی اس کی آنکھوں پر غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے ہیں؟ چلیں جو دل کے اندر ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کبھی اس کی آنکھوں کے اندر وہ جو انتقام ہے، کبھی اس پر غور کیجئے گا، کبھی ہاتھوں کے اس عمل پر جب وہ اپنے مخالف دشمن سے ان کا انتقام لیتا ہے، کبھی ان حرکات پر غور کیجئے گا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ انسان انتقام میں جب اندھا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور جب قادر مطلق خدا انتقام لے گا تو پھر وہ کیسے لے گا؟ جب قادر مطلق خدا انتقام لینے پر آتا، اور یہاں پر اس کی خوبی لکھی گئی ہے، اور لکھی گئی ہے ایک قوم کے لیے، اور قوم پتہ کون سی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نینوا، اور پہلی آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں نا تو پہلی آیت میں کیا ہے کہ نینوا کی بابت بار نبوت الکوشی ناہوم کی رویا کی کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نینوا کے حوالے سے لکھی گئی، ان کو مخاطب کر کے لکھی گئی، ان کے لیے خدا نے اس میں اپنا پیغام دیا، اور آغاز ہی سے قادر مطلق خدا کا انداز ہمیں جارحانہ نظر آتا ہے، ابتدا ہی سے خدا کا انداز ہمیں ایک ایسا انداز نظر آتا ہے جو قابل برداشت نہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ آغاز پیار سے کیا جائے، چاہیے یہ کہ پیاری گفتگو سے آغاز کیا جائے، لیکن ابتدائی سے یہ بتانے کے بعد کہ یہ نینوا کے بارے میں کتاب ہے یا پیغام ہے، آگے پہلی آیت ہی سے یعنی کہ دوسری آیت سے جب آغاز کیا گیا تو خدا کی اس خوبی کو بجائے اس کے کہ خدا کی محبت کی خوبی کو یہاں پر بیان کیا جائے، یہاں پر خدا کی یہ خوبی رکھ دی گئی کہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا، انتقام لینے سے پہلے غیور ہے، انتقام لینے سے پہلے وہ کون ہے جی؟ اور آخر کیوں نینوا کے بارے میں خدا نے یہ کیا؟ کیوں خدا اپنی اس خوبی کو ان کے اوپر عیاں کر رہا ہے کہ میں غیور اور میں انتقام لیتا، میں قہار ہوں، میں قہر بھی ڈھاتا؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ، اور وجہ یہ ہے کہ تھوڑے اتوار پہلے، غالباً 1 یا 2 اتوار پہلے ہم نے مقدس یونا کی معرفت بھی سیکھا تھا، خدا نے اپنے بندے کو استعمال کیا تھا اسی قوم کے لیے، یاد ہے جی؟ کچھ یاد ہے؟ یاد ہے بیٹا؟ میں آپ کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، یاد ہے آپ کا آئے تھے اس سنڈے کو؟ ذرا ہوش سے بیٹھا کریں جب آپ چرچ میں بیٹھتے ہیں، آپ کا جو مائنڈ ہے، اور جب تک آپ کا ذہن یہاں پر موجود نہیں ہوگا آپ پیغام کو، یہ اکثر اوقات ان کی جو کتابوں کا پیغام ہے نا ہمیں تھوڑا خشک لگتا ہے، لیکن جب غور کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، اور آپ کے لیے یہ پیغام باعث سے برکت بھی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود رہیں، آپ یہاں پر جہاں پر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے یہاں پر ہیں اور آپ کا مائنڈ کہیں اور چل رہا ہے،
آپ کی سہیلی کے ساتھ گھوم رہے ہیں یا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں, کہیں بازار میں ہیں یا کہیں اور ہیں. جب خدا نے اپنے بندے مقدس یونا کو استعمال کیا انہی کے خلاف, جب آپ اس کے صحیفے کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جا اس بڑے شہر نینوا کو جا اور ان کے خلاف منادی کر. اور ہم نے اس بات کو سیکھ لیا تھا کہ کیوں خدا ان کے خلاف, خدا ان کی بت پرستی کے خلاف ہے, خدا ان کے ظلم کے خلاف ہے. اور ہم نے سیکھا تھا کہ یہ اتنے ظالم تھے, اتنے ظالم کہ زندہ لوگوں کی کھلڑیاں اتار دیتے تھے, اتنے ظالم کہ زندہ لوگوں کے ناخن ان کے بدنوں سے اکھاڑ لیتے, اتنے ظالم کہ جب ان کے سر تن سے جدا کرتے, ان کا ڈھیر لگاتے, ان کے چوگرد ڈانس کرتے, ان کو آگ لگا دیتے تھے. اور اپنے ان مظالم کی وجہ سے اس وقت کی اقوام عالم کے اوپر ان کا بڑا روب اور بڑا دبدبا تھا. ہر کوئی ان کے ظلم سے خائف تھا, ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا, اور اسی ڈر کو لے کر, اسی خوف کو لے کر خدا کا بندہ مقدس یونا بھی بھاگا تھا. لیکن پھر ہوا کیا کہ ان لوگوں نے خدا کو قبول کر لیا. جب آپ یونا کی کتاب کو پڑھتے ہیں, خوبصورت کتاب اس لحاظ سے ہے کہ خدا نے پھر ان کے گناہوں کو یاد نہیں رکھا, خدا نے ان کے مظالم کو یاد نہیں رکھا, کیونکہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر شخص نہ صرف اپنی بری روش سے باز آئے بلکہ وہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے بھی باز آئے. اور پھر خدا نے ان پر رحم کیا, ان کو بخش دیا. اب یہ کتاب دوبارہ سے جب ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہے, سیاق و سباق اور تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ تقریباً 150 یا 200 سال گزرنے کے بعد, تقریباً 1.5 یا 2 صدیاں گزرنے کے بعد ان کے حالات دوبارہ سے وہی ہو گئے تھے. یہ سپر پاور بن گئے. اپنے ظلم کی وجہ سے قوموں پر اپنا روب, اپنا دبدبا اور اپنا خوف ان پر بٹھانے کے وجہ اس وقت سپر پاور, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اب ناقابل تسخیر دنیا کی کسی قوم کے اندر اور دنیا کی کسی قوم کے معبود کے اندر یہ طاقت یا یہ قوت نہیں ہے جو نینوا کو اور جو اسوریوں کو شکست دے سکے. اور نینوا سے مراد یہ ان کا دارالخلافہ. اب ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ 100 150 سال 200 سال گزریں اور پھر وہ, چونکہ اس وقت خدا نے ان کو بخش دیا, لیکن 2 نسلیں گزرنے کے بعد, 3 نسلیں گزرنے کے بعد ان کی روشیں دوبارہ سے وہی آ گئیں. اور یہ انسانی فطرت ہے. کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی نا وہ پنجابی چند ہے رگ پھڑک جاندی, جو خون کے اندر بات شامل ہوتی ہے. ابلیس نے حملہ کیا, ابلیس نے ورگلایا, اور یہ دوبارہ سے قادر مطلق خدا کو, اس آسمانی خدا کو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک خدا ہے, یہ اسے چھوڑ کر دوبارہ اسی گندگی میں, اسی گناہ کی دلدل میں دوبارہ سے یہ غرق ہو گئے ہیں. اب جب آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں, جو انہوں نے اپنے لیے علامت چنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو شیر ببر, آپ نے پڑھا جی جنہوں لوگوں نے پڑھی ہے پوری کتاب, اس میں ایک لفظ آپ کو کم سے کم 7-8 بار لکھا ہوا ملتا ہے شیر ببر کے حوالے سے. یہ اپنے آپ کو شیر ببر کہتے تھے, اور ان کی علامت جو لیتے تھے وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے, وہ یہ کہ جو دھڑ ہے وہ شیر کا ہے اور آگے جو منہ ہے یہ انسان کا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دنیا میں شیر ببر کی طرح, جس طرح شیر ببر جنگل کا بادشاہ ہے اور سارے جانوروں سے طاقتور ہے, بنی نوع انسان کے اوپر ہم بھی اسی طرح بادشاہ ہیں اور کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. لیکن یہ اس بات کو بھول گئے کہ ایک ایسی ہستی ہے, یہ اس بات کو بھول گئے کہ وہ خدا جو وقت دیتا ہے, وہ خدا جو پیار کرتا ہے, وہ غیور بھی ہے. اور جب خدا کو غیرت آئی, اور یاد رکھیں خدا کو غیرت اس وقت آتی ہے جب آپ اس کی ورڈ اسٹڈی کریں گے لفظ غیرت کی, تو اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں. جب ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کی ہو جاتی ہے, اس وقت جو ایک انسان کا رویہ, جو اس کے جذبات ہوتے ہیں, اسے غیرت کہا جاتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہا. اور اس بات کو یاد رکھیں, بائبل مقدس میں بت پرستی کو حرام کاری بھی کہا گیا ہے, ناپاکی بھی کہا گیا ہے,
اور اسے اس طور سے بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا کا اور اسرائیلیوں کا ایک ایسا ہی تعلق ہے. اور ہم نے اس بات کو غور کیا تھا جب ہم ہوسیہ نبی کے صحیفے پر غور کر رہے تھے کہ چونکہ میری قوم اسرائیل نے مجھے چھوڑ دیا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جاتی. پھر جب مرد کو غیرت آتی ہے تو آپ اس طرح کی جو کاروائیاں کئی بار اخبارات میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں. خدا نے بھی اپنی اسی خوبی کو کہ جب ایک انسان اسے چھوڑ کر، جب ایک ایماندار اپنے قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر جب وہ اس طرح کی برائی میں غرق ہو جاتا ہے، باقی گناہ بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن جب وہ بت پرستی کے گناہ میں غرق ہوتا ہے تو پھر خدا کو غیرت آتی ہے. خدا کو کیا آتا ہے جی؟ خدا کو کیا آتا ہے؟ خدا کو غیرت آتی ہے. اور جب غیرت آتی ہے اور جب پھر وہ غیرت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جاتی ہے، اگلی آیات یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ضرور ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما. اور اکثر ہم اپنی دعا میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ بائبل کا خدا قہر کرنے میں دھیما ہے. اور دھیمے کو جب آپ انگلش میں پڑھیں گے اس کا مطلب ہے سلولی چلتا ہے، جس طرح کچھوا چلتا ہے. قہر کرنے میں معاملے میں وہ کچھوا ضرور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کچھوا بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. یہ کہانی پڑھی ہے جی آپ نے؟ خدا کے قہر کا معاملہ بھی یہی ہے. اور کئی بار ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یاد رکھیں گناہ میں گر جانا یہ بری بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں اور ایسا ہو جاتا. گناہ میں گر جانا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ کی حالت میں پڑے رہنا یہ بری بات ہے. اور یہ وہ پھر بات ہے جو خدا کو قہر آلود بنا دیتی ہے. یہ وہ بات ہے، یہ وہ گناہ ہے جو خدا کو پھر قہر ڈھانے پر مجبور کرتا ہے. اور پھر وہ وقت تو دیتا ہے، قہر کرنے میں دھیما تو رہتا ہے، لیکن جب ایک انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ نینوا کے لوگوں کی طرح پھر خدا انتقام لینے والا بن جاتا ہے کہ میں انتقام لینے والا خدا ہوں. اور جب آپ اسی باب کی، اگر آپ پہلے باب کو تھوڑا سا آگے، جو بچے جنہوں نے پڑھا ہے ان کو تو تھوڑا پتہ چل گیا ہے، جب آپ اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں یا پھر 14ویں آیت خاص طور پر بڑی قابل غور ہے. لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم صادر فرمایا. کس کی بابت جی؟ نینوا کی معرفت. کس کی معرفت؟ کس کے لیے؟ خدا نے نینوا کے لیے فرمایا ہے کہ خدا نے تیری بابت یہ حکم صادر کر دیا ہے. اور یاد رکھیں جو خدا کے احکامات ہیں وہ ٹلتے نہیں ہیں، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر. خدا نے تیری بابت یہ حکم صادر فرما دیا ہے. اب حکم ہے کیا؟ کہ تیری نسل باقی. اس سے بڑا انتقام کیا ہوگا؟ خدا نے نینوا کی معرفت یہ فرما دیا کہ تیری اب تو جو سپر پاور بنا پھرتا ہے، تو جو اپنے لیے شیر ببر کی علامت استعمال کرتا ہے، تیری نسل بھی زمین پر باقی نہیں رہے گی. اور اگر آپ خدا کے پاک کلام کے اسی حصے کو لے کر اگر آج کی تاریخ کی بات کریں تو 19ویں صدی تک کی یہ تحقیق ہے. 19ویں صدی تک جو نینوا کا وجود کہاں پر تھا، یہ شہر کہاں پر تھا، ابھی تک انسانوں کو اس کا ایگزیکٹ علم ہی نہیں ہے کہ نینوا کا شہر کہاں آباد تھا. ذرا اندازہ لگائیں کہ خدا کیسے اپنے پاک کلام کو پورا کرتا ہے. کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. خدا جو کہتا ہے وہ، خدا نے کہا کہ تیری نسل باقی نہیں رہے گی. آج دنیا میں کتنے اسوری موجود ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. آج دنیا میں کیا نینوا موجود ہے؟ نہیں. خدا نے اپنے پاک کلام کو پورا کیا، خدا نے اپنے انتقام کو پورا کیا ہے. اور جب آپ اس تفصیل کو پڑھیں گے، جس طرح یہ ظالم تھے، خدا نے کہا کہ باقی کیسے. خدا نے پھر بابلیوں کا استعمال کیا ان کے خلاف. بابلیوں نے ان کے خلاف، پہلے یہ سپر پاور تھے، پھر ان کو شکست دے کر بابلی سپر پاور بن گئے. اب ہم اس تفصیل میں تو نہیں جا رہے کہ خدا نے پھر کیسے ان سے انتقام لیا، لیکن یہ بات ہمارے سامنے ضرور ہے کہ جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ میں تیری نسل کو مٹا ڈالوں گا، تو خدا نے ایسا کیا کیونکہ اس کا کلام سچ اور برحق ہے. اس کا کلام، آسمان اور زمین تو ٹال سکتے ہیں لیکن خدا کے کلام کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. خدا نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا تاکہ جب انسان اس بات پر غور کرے تو پھر سوچے
کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اگلی بات بھی بڑی قابل غور ہے. تیری نسل باقی نہ رہے, میں تیرے بت خانے سے کھودی ہوئی اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو نیست کروں گا. میں تیرے لیے کیا کروں گا جی؟ میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا, کیونکہ تو کیا ہے؟ کیونکہ تو نکما ہے. میں تیرے لیے کیا خدا بھی قبریں تیار کرتا ہے؟ لیکن جب وہ انتقام لیتا ہے, جب وہ قہار بن جاتا ہے, میں تیرے لیے خود قبر تیار کروں گا. اور پھر خدا نے ایسی قبر میں خدا نے نینوا کو دفن کر دیا کہ آج آثار قدیمہ اس کے وجود کو تلاش کرنے میں ناکام ہے, اس لیے کہ خدا سچا اور برحق ہے اور ہمیشہ اپنے پاک کلام کو اور ہر صورت پورا کرتا ہے, تاکہ دنیا جان لے کہ اس کے جو منہ کی باتیں ہیں وہ کبھی ڈال نہیں سکتی. اس کے منہ کی باتیں کبھی, اس بات کو ضرور آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے. اور آج ذرا سوچیں کہ اس وقت خدا نے اگر اسوریوں سے یہ کلام کیا تو آج اس کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آج میں اور آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے, پھر دوبارہ بت خانوں میں, پھر دوبارہ, جو کہ خدا نے یہاں پر کہا ہے کہ میں تمہارے بتوں کو ڈھا دوں گا, تمہاری مورتوں کو ختم کر دوں گا. یاد رکھیں, اگر دیکھا جائے تو آج کے ایماندار کی جو روشیں ہیں, آج کے ایماندار کی جو باتیں ہیں, آج کے ایماندار کا جو معاملہ ہے, کوئی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے. آج بظاہر تو شاید بت نظر نہیں آتے, لیکن آج بت ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر, آج بت ہیں ہمارے دلوں کے اندر. ہم بھی قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر, خدا کے گھر کو چھوڑ کر, جب آپ بھی مندروں میں جا کر, جب آپ بھی قبروں پر جا کر, جب آپ بھی مزاروں پر جا کر, جب آپ بھی غیر اقوام کے سامنے جا کر, جب آپ بھی اپنے متھے ٹیکیں گے, متھے رگڑیں گے, اپنی منتیں مانیں گے, تو پھر خدا کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی جی؟ اور آج کا انسان ایسا کرتا ہے جی, یا تو بھائی نہیں خدا کا گھر پسند, نہیں مسیحیت پسند, تو چھوڑیں پھر اس کو. رہتے بھی مسیحی ہیں لیکن کام کیسے ہیں؟ مانتے کس کو ہیں؟ مانتے کسی اور کو ہیں. اتفاق کرتے ہیں جی میری بات سے؟ اتفاق کرتے ہیں جی؟ ایسا ہے بالکل, رہتے مسیحی ہیں, نہ خدا کے گھر کے ساتھ کوئی معاملہ, نہ کوئی اسے تو ہم استعمال کرتے ہیں. بھئی اگر پسند نہیں نا تو چھوڑیں, خالص تو رہے نا کم از کم. جو بھی آپ نے بننا ہے خالص تو بنے. اور یاد رکھیں جو دوگلی پالیسی ہے یہ خدا کو پسند. آپ خدا کا نام استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ حکم بھی ہے خدا کا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ, خدا کے نام سے کہلانا, منتیں کہیں اور پر, چڑھاوے کہیں اور پر. اور اس کے لیے کہ پنجابی دا محاورہ بھی ہے نا کہ آنڈے کدرے تے کڑ کڑ. خدا کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. خدا کو یہ باتیں ہرگز, اگر خدا کا یہ پیغام ہے کہ وہ غیور ہے, تو خدا کو کیا آج کے مسیحی پر غیرت نہیں آتی ہوگی؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر کچھ اور ہے, کیونکہ اس کے اعمال جو ظاہر کر رہے ہیں. ایک پال صاحب گئے نا کدھر, پرانی گل ہے, کسی دے گھر وزٹ, سادہ دور سی, انہیں باہر والا بوہا کھڑکایا, ادو کمرے دے پیچھے کمرے بھی ہوندے سن, انہوں کوٹھڑی کیا جاتا سی. پائی صاحب نے بوہا باہر والا چلو ہورے لگا کہ نہیں, وہ آواز مار دی, اندر چلے گئے, بھین جی بھائی جی, آواز ماردے پائی صاحب اگے چلے گئے. اندر کی ویکھیا کہ اگلی گٹھے بھین راں دیوا بالیا. کی بالیا جی بھین راں؟ پائی صاحب ویکھ کے پریشان ہوئی, ہوں ہو گئے ہوں آخیا کہ پائی صاحب جی بالے شادی میں چلی ہاں تو یہ سمسی اپنے تھا. بالے شادی میں چیلی ہاں تو یہ سمسی نو ہاں اپنے تھاں رکھے. وہ اپنے تھاں نہیں, آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے. دیکھ میں تیرے دل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا, تبھی آپ خالص بنیں گے. اور خدا کا بندہ زبور نویس لکھتا ہے 119ویں زبور کی 11ویں آیت میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف, اور ہم نے دل میں رکھا ہوا بادشاہ کو. اب وہ بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یاد رکھیں اسی پالیسی پر میں اور آپ بھی گامزن ہیں, دوگلی پالیسی اگر ہم نے بھی زندگی میں اپنا رکھی ہے
تو مقدس ناہوم کی معرفت تباہی کا یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے گھرانوں اور ہمارے خاندانوں کے لیے بھی ہے کہ خدا نسلوں کو برباد کر دے گا، خدا نسلوں کو خاک اور راکھ میں ملا دے گا، نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ 112 زبور کی 6 آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، صادق کی یادگار۔ اسی میں خدا نے پیغام دیا یہودا کے لیے کہ نینوا کی میں نسل کو برباد کر دوں گا، لیکن جو میرے لوگ ہیں وہ سدا آباد رہیں گے۔ آج یہی پیغام میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ خدا را ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ اگر دوگلی پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر کسی بت کو ہم نے بھی اپنے اندر بٹھا رکھا ہے، جادوگری کو بٹھا رکھا ہے، کسی انسان کو بٹھا رکھا ہے، کسی پیر فقیر کو بٹھا رکھا ہے، تو اس بات کو مت بھولیں، کیونکہ ہم گاتے تو ہیں نا، یہ مصرع بڑا میرے خیال میں آپ کو 16واں زبور جب ہم گاتے ہیں، گہراں دے نل بندے کول قرار ہن جیڑے اونا دے دکھ صدا ودن گے بتیرے۔ غیر معبودوں کو ایک طرف رکھیں۔ پہلا حکم ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت، ہر ایک چیز کو اپنی زندگی سے دور کریں اور اپنے دلوں کے اندر اپنے خداوند کو اور اس کے پاک کلام کو بسائیں، تاکہ یہ ساری چیزیں جاتی رہیں اور آپ ایک خالص مسیحی، اور وہ مسیحی، وہ ایماندار جو قادر مطلق خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے گا، وہ بن جائیں۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، پھر دیکھیں خدا کیسے برکت پر برکت دیتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو واقعی اس کے کلام کو اپنے دل کے اندر بسائیں گے، جو واقعی اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ خدا صرف پیار کرتا ہے، اور ایسے کتاب کی معرفت یہی پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنے خدا کی محبت کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اگر کبھی زندگی میں گناہ میں گر جائیں، امثال کی کتاب یہ بھی بیان کرتی ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اٹھیں، اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے قادر مطلق خدا کو اپنی حضوری میں اپنے اندر بسائیں، تاکہ وہ آپ کے اندر، اس کا پاک روح آپ کے اندر، اس کا پاک کلام آپ کے اندر، اور اس کا اکلوتا بیٹا آپ کے اندر، اور باقی چیزیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اور آپ ایک خالص مسیحی بن کر ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔